بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس جنگ بندی مسترد کرتے ہیں تو اسے ملک بدر کر دیں، امریکہ کا قطر کو پیغام۔ امریکہ نے قطر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس جنگ بندی مسترد کرتا ہے تو اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اینتھنی بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی طوالت پر امریکی بے صبری کا یہ پیغام قطری وزیر اعظم کو پہنچا دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق معاملے سے باخبر 3 بااثر امریکی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے قطر کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر حماس معاہدے پر راضی نہیں ہوتا تو قطر میں اس کا سیاسی آفس بند کر کے انہیں ملک بدر کر دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پرعزم ہیں، تاہم اس مقصد کے حصول میں واحد رکاوٹ حماس ہے۔ انہوں نے کہا یہی وقت ہے، ہم نے تجویز پیش کر دی ہے، اس میں کوئی تاخیر یا کوئی بہانہ قبول نہیں کریں گے۔ قطر نے 2012 میں امریکہ کی درخواست پر حماس کو میزبانی کی پیشکش کی تھی تاکہ حماس کی قیادت سے رابطوں کا ایک چینل موجود رہے، تاہم گزشتہ چند مہینوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی میں ناکامی کے بعد امریکی بے چینی اور بے صبری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق قطری حکام نے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سمیت حماس کے عہدیداروں کو اپنے لیے متبادل انتظامات کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ قطر میں حماس کے دفتر کی بندش اور ان کی ملک بدری سے غزہ جنگ کا معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد حماس کی قیادت سے بات چیت یا مذاکرات کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ دوسری جانب غزہ جنگ کے بعد حماس سے متعلق امریکی اور اسرائیلی دباؤ سے بیزار ہونے کے بعد قطر اپنے ثالث کے کردار پر نظر ثانی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے قطر نے امریکہ اور اسرائیلی تنقید اور حماس سے متعلق بڑھتے ہوئے دباؤ سے تنگ آ کر اپنے ثالث کے کردار پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی یونیورسٹیوں کے طلبہ کا گرمی کی چھٹیوں میں بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کی اکثر جامعات میں طلبہ نے موسم گرما کی چھٹیوں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ چھٹیوں میں بھی کیمپ خالی نہیں کیے جائیں گے۔ غزہ جنگ کے خلاف امریکی جامعات میں مظاہرے کئی مہینوں تک جاری رہنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ طلبہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ حالیہ امتحانات کے بعد چھٹیوں میں بھی کیمپس خالی نہیں کریں گے اور کیمپوں میں مظاہرے اگلے سیمسٹر تک جاری رہیں گے۔ دوسری جانب مظاہرین کے خلاف پولیس کا ایکشن بھی جاری ہے۔ امریکی پولیس نے نیو یارک یونیورسٹی میں طلبہ کے احتجاجی کیمپ اکھاڑنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ ملک بھر میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2200 سے زائد ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں 3 بھارتی شہری گرفتار۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں 3 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کینیڈین پولیس کے مطابق گرفتار بھارتی شہریوں کے بھارتی حکومت کے ساتھ تعلقات سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ گرفتار ہونے والے کرن پریت سنگھ اور کرن برار پر فرسٹ ڈگری قتل اور سازش کے الزامات عائد ہیں۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرنے والے ہٹ اسکواڈ کو ہدایت بھارتی حکومت کی جانب سے دی گئی۔ 11 سال کے لڑکے سمیت قتل کے 3 واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ کینیڈین پولیس نے کہا ہے کہ قتل میں مزید افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ہے، جس کے باعث گرفتاریاں عمل میں ہو سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ بھارتی سرکار کے اشاروں پر کام کرنے والے ہٹ اسکواڈ میں ڈرائیور، شوٹر اور نگرانی کرنے والے شامل تھے۔ ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ سال جون میں گرو نانک گردوارے کے دروازے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی رکن کانگریس نے خلائی جنگ کی تیاری کا عندیہ دے دیا۔ ریپبلکن امریکی رکن کانگریس کین کارلوٹ نے خلائی جنگ کی تیاری کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور چین سے نمٹنے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی۔
امریکی عوام نمائندگان میں دفاعی امور سے متعلق ذیلی کمیٹی کے سربراہ کین کارلوٹ نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ چین چاند کی سطح پر اپنی فوج تعینات کرے گا جبکہ روس زمین کے میدان میں کئی ٹن وزنی بم رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ براہ راست دھمکی ہوگی کہ اگر کوئی اقدام روس کے خلاف ہو تو ماسکو بم چلا دے گا جس کی تابکاری کے اثرات سے زمین کے نچلے میدان میں موجود اس حصے میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ رکن کانگریس نے کہا ہے کہ امریکی خلائی فورس بھی فعال کی جائے گی۔ اس ضمن میں بحث و مباحثہ جاری ہے اور کسی موقع پر خلائی فورس کو چاند پر تعینات کیا جائے گا۔ کین کارلوٹ نے کہا ہے کہ ممکن ہے اس دہائی کے اختتام تک امریکہ چاند پر فوجی اڈہ قائم کر لے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق سن 2021 میں روس اور چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی نے میدان مار دیا۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ 250 اضافی نشستوں کے سبب 1000 سے زائد نشستوں کے ساتھ لیبر پارٹی کا پہلا نمبر ہے۔ برطانوی بلدیاتی انتخابات میں 94 اضافی نشستوں کے ساتھ لیبر ڈیموکریٹس کا دوسرا نمبر ہے۔ حکمران کنزرویٹو کو تاریخی شکست کا سامنا، تقریباً 450 نشستیں کھو کر تیسرے نمبر پر آ گئی جبکہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے خلاف چوتھے مرحلے کے آپریشن کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے رفح پر صہیونی فوج کے حملے کے نتائج کے بارے میں سخت انتباہ جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سنا غزہ پٹی پر اسرائیل اور امریکہ حملوں اور رفح کے علاقوں میں ان کی فوجی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل رفح میں اپنی فوجی کارروائیاں شروع کرے گا تو ان تمام بحری جہازوں کو فوجی حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا جو مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوں گے۔ یحییٰ ساریہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ جنگ بند نہیں ہوگی اور ملت فلسطین کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا تو ہم ایک بڑی اور بھرپور جنگ کے مقدمات فراہم کرنے اور اس کی تیاری کے لیے ذرا برابر بھی پس و پیش نہیں کریں گے۔ اس سے قبل یمن کی تحریک نصار اللہ کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 202 دنوں میں 102 بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جب تک غزہ کی جنگ اور اس کا محاصرہ جاری رہے گا اس وقت تک ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برازیل میں طوفانی بارشیں، 39 افراد ہلاک، 70 سے زائد لاپتہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برازیل کی جنوبی ریاست گرینڈے ڈو سول میں ہونے والی طوفانی بارشوں سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یوروگوئے اور ارجنٹائن کی سرحد سے متصل ریاست میں 23,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برازیل کے کئی شہر متاثر ہو چکے ہیں اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ کئی شہروں میں گلیاں دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں جہاں سڑکیں اور پل تباہ ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈز اور ہائیڈرو پاور پلانٹ کے ڈیم کا ڈھانچہ جزوی طور پر گر گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست ڈو سول میں گزشتہ برس ستمبر میں بھی طوفانی بارش ہوئی تھی اور سائیکلون کے نتیجے میں سیلاب سے 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر اسرائیلی فوجی حملہ خون کی ہولی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے جلد از جلد جنگ بندی کی جائے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ عالمی ادارہ صحت کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن خون کی ہولی کا باعث بن سکتا ہے اور پہلے سے تباہ ہوئے نظام صحت کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ اس علاقے میں 1.2 ملین سے زائد لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے جن میں سے
بہت سے لوگ دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے۔ نقل مکانی کی ایک نئی لہر افراتفری میں اضافہ کرے گی اور خوراک، پانی، صحت اور صفائی کی خدمات تک رسائی کو کم کر دے گی۔ اس کے نتیجے میں بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ، بھوک میں اضافہ ہوگا اور مزید جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔